بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اسے جب پہلی بار دیکھا تو وہ بہت انہماک سے اپنے کینوس پر اسٹروک لگا رہی تھی۔ اس کے رنگوں میں توازن تھا، ایک مکمل ہونے کا احساس۔ میں نے اسے دوسری مرتبہ اس وقت دیکھا جب میں اپنے نئے دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے گیا۔ میں اس دفتر میں ریکارڈ آفیسر کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اب آپ سے کیا چھپانا، میں دراصل کمینگی کی حد تک ایماندار واقع ہوا ہوں۔ جہاں تھوڑے بہت جھوٹ سے کام چل جاتا ہے، مجھ پہ وہاں بھی سچ بولنے کا خناس سوار ہوتا ہے۔ بہت سے دوست مجھ سے اسی لیے خفا رہتے ہیں کہ میں بظاہر ان کے ساتھ مل کر غلطیاں تو بڑی جیداری سے کرتا ہوں، لیکن جب پوچھ گچھ ہوتی ہے تو میں ان کا بانڈا پھوڑ دیتا ہوں۔ بہت سی جگہ اس عادت کی وجہ سے قتل ہوتے ہوتے بچا ہوں، مگر عادت تو عادت ہے۔ تھرل کرنا اور پھر اس تھرل کی سزا کو اپنے قریب آتے چلے جانے کا جو لطف ہے، اسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میں کیا کہوں، بچپن سے ہی میں ایسا ہوں۔ اب نہ ابا کی طرح وزادار تھا، نہ امی کی طرح کی مروت۔ میں گٹے گوڈے ڈبویا ہوا، اس لیے من مرضی کرنے کی عادت اپنی جگہ، مگر جب شکایت کہیں اور سے گھر پہنچتی ہے تو ابا کہتے، کیوں راشدی، کیا یہ سچ ہے؟ تو میں سن رہ جاتا تھا، اور میں ممی جی کے لاکھ آنکھیں دبانے اور آنکھوں میں ابا کے سامنے ادھر ادھر ہو جانے کے پیغام سن کر بھی امی کے برخلاف ابا کے سامنے ڈٹا رہتا۔ پھر جو شکایت رکھتی بر ہوتی، میری تفصیل سے وہ پہاڑ بن جاتی۔ سچ کہہ کر میرے اندر سکون اتر آتا، منتظر رہتا کہ دیکھوں اب ابا کیا سزا دیں گے، مگر میری حسرت ہی رہتی اور ابا میرے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کہتے، بہت ڈفر ہے راشدی، تو بالکل میرے ابا پر گیا ہے۔ ان کے قصے بھی دادی ایسے ہی مزے لے کر سناتی تھی اور کہتی تھی، پھر میں کیا کرتی ظفر، تیرا دادا اور میں ایسی جی داری پر انگلیاں دانتوں تلے داب کر ایک دوسرے کو دیکھتے اور سوچتے اپنے آپ سچ بولنے پر اسے کیا سزا دیں۔ اس نے تو جھوٹ کی ہلکی سی بھی آمیزش نہیں کی تھی، اس پر بھی اسے لتاڑتے۔ ابا پھر سے ہنستے ہوئے کہتے، دادا جی کہتے، میرے ابا بھی تیری طرح سزا پانے کی حسرت میں گلتے رہتے، مگر ان کی تمام عمر حسرت پوری نہ ہوئی تھی۔ میں ابا کا موڈ دیکھتا تو ہنس کر کہتا، کیوں ابا، کیا ضروری ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے؟ پلیز ابا، میں شرارتیں کرتا ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، تو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا۔ ابا پھر سے اسی موڈ میں کہتے، نہ بیٹا جی، میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ سچ بولنے پر سزا دے دوں تو جھوٹ بولنے والے کو گلے سے لگانے کا رواج ڈال لوں گا، اور پھر ہمیشہ یہی بات کا اختتام ہوتا، مگر سزا کا تھرل ایک الگ ہی مزہ ہے۔ یوں جیسے آپ پڑوس کے پھلدار درخت سے کوئی پھل چرا لائیں اور اچانک دیکھ لیا جائیں، پیچھے پیچھے سزا اور آگے آگے آپ، ایک خواہش باغ لیا جائے کہ سزا کو پیچھے روکنا ہے اور آگے آگے دوڑ کر خود جیتنا ہے۔ مگر میری یہ تھیوری کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں مگن تھا کہ اچانک میرا یہاں ٹرانسفر ہو گیا۔ یہ اور بات، یہاں سارے سچ میری مٹھی میں ہوتے تھے۔ میں پولیس کے محکمے میں ریکارڈر آفیسر تھا، اور وہ پولیس کی بہت گڈ بک میں رہنے والی صحافی تھی۔ اس کا اکثر یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا، مختلف کیسز کی کور سٹوری کے لیے، اور کبھی کبھی پولیس کا متاع نظر بیان کرنے کے لیے۔ اس کی طرف سے کوریج، اس کو ہم نے ذمہ داریاں دی تھیں۔ اگر کسی بھی ہارٹ ایشو پر جس میں پولیس معتبر الزام ٹھہرائی جا رہی ہوتی، وہاں فوری طور پر دائمہ انور کو کال کیا جاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے، بیوروکریٹ کا شعبہ ہو، عدالتی معاملہ ہو یا حکومتی نقطہ نظر، اسے واضح کرنے کے لیے ہمیشہ صحافیوں کا ایک خفیہ پینل ہر وقت سرگرم رہتا ہے۔ خبریں لگتی ہوں یا خبریں لگانی ہوں، اس موقع پر ایسے ہی صحافی کام میں لائے جاتے ہیں جو اپنے مدعو کا نقطہ نظر اتنی وضاحت سے اور اتنی محبت سے پیش کرتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہی آپ کو ان کا مدعی دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے اچھا انسان دکھائی دینے لگتا ہے، جس سے کبھی کبھی معجزے تک سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اسی چڑیوں کے گھونسلے کا نام ہے جہاں چوگا ملتا رہتا ہے اور پیٹ پلتے رہتے ہیں۔ حکومت جی ایچ کیو اخبار کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں یہ کارکردگی ڈھکی چھپی ہو، لیکن میرے لیے بہت اجنبے والی بات تھی کہ دائمہ انور اس لسٹ میں شامل تھی۔ میں کئی دن تک اسے ٹیکل کرتا رہا، پھر موقع ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ وہ خود میرے دفتر میں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سب انسپکٹر کے ساتھ اس کی آمد
غیر متوقع سے ہی بے وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اٹھ کر سلوٹ کا جواب سلوٹ سے دیا۔ سب انسپکٹر راحیل عظیم کو کچھ دن پہلے ہونے والے قتل کیس کی فائل طلب کرنے لگے۔ اس کیس پر پریس میں بہت لے دے ہو رہی ہے۔ یہ سیدھا انکاؤنٹر کیس تھا جسے میڈیکل قتل کا کیس بنانے پر تلا ہوا تھا۔ میں بہت سے ایسے کیسز کا گواہ تھا جن میں واقعی ہمارے محکمے کی طرف سے اخبارات میں تجاویز اور مجرمانہ غفلت سے لے کر مجرمانہ قتل تک سرزد ہوئے تھے، مگر یہ کیس واقعی انکاؤنٹر کیس ہی تھا۔ اس مجرم پر حکومت کی طرف سے اچھا خاصا انعام رکھا گیا تھا اور کئی بم کیس میں یہ پولیس کو مطلوب تھا، مگر جب پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کا نام نہاد عوامی تنظیم نے اسے قتل بنانے کو میڈیا میں اچھال دیا۔ دائمہ انور اسی کیس کو پولیس کے حق میں میڈیا میں لڑنے کی تیاری کرنے والی تھی۔ میری سیکرٹری نے فائل میری ٹیبل پر رکھ دی تھی، پھر دائمہ انور نے فائل لے کر رجسٹر میں دستخط کی اور اپنے ساتھ لائے سوالات کی شیٹ جو اس نے 1.5 ہفتہ کی محنت سے اخبار کنگال کر اکٹھے کیے تھے دوسرے ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں موجود عارضی طور پر اپنے لیے رکھی گئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راشدی پلیز ہیلپ ہر۔ اس نے راحیل عظیم کے خیر سگالی جملے پر چونک کر مجھے دیکھا اور میں اس کی آنکھوں میں بیٹھی خاموشی سے مسحور ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی، ان میں کوئی خامی نہیں، لیکن پھر بھی زاہد نور اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ یہ پوچھیں کہ میں اس لڑکی اور زاہد سے کیا رشتہ رکھتا ہوں تو سیدھی سی بات ہے، زاہد میرا بہت اچھا دوست رہ چکا ہے۔ میں درمیانے درجے کے شہری کے گھر پیدا ہوا تھا، مگر میرے ابا کا خیال تھا جس طرح انہوں نے سول سرونٹ کی زندگی جی ہے میں بھی اسی زندگی کا مزہ لوں۔ ابا کے اکثر دوست یا تو اپر کلاس کے تھے یا پھر وہ مڈل کلاس آفیسر تھے جنہیں تعلیمی پیریڈ ٹریننگ دور میں کسی اپر کلاس افسر کی بیٹی نے اپنے دنیا میں آنے کا NOC جاری کر دیا تھا۔ اس کی زندگیاں بہت عیش میں تھیں، مگر ان کی سانسیں ان میں ابھی بھی کبھی کبھی پرانی یادوں سے پھندا سا پڑ جاتا تھا۔ میں ان کے خوابوں کی اڑانے گنتا تھا اور پھر جب سے چلے جاتے تو اطراف میں ان کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے پرد دیکھ کر حیرت سے ابا کو دیکھ کر کہتا، یہ لوگ بھی کیا ہیں ابا، خود ہی غم کے حوالے کرتے ہیں خود کو، پھر اسی غم کو تنہائی میں بیٹھ کر نشے میں ڈبو کر۔ درجے کے شہری کے گھر پیدا ہوا تھا، مگر میرے ابا کا خیال تھا جس طرح انہوں نے سول سرونٹ کی زندگی جی ہے میں بھی اسی طرح زندگی کا مزہ لوں۔ ابا کے اکثر دوست یا تو اپر کلاس تھے یا مڈل کلاس آفیسر تھے جنہیں تعلیمی پیریڈ یا ٹریننگ دور میں کسی اپر کلاس افسر کی بیٹی نے اپنی دنیا میں آنے کا NOC جاری کر دیا تھا۔ ان کی زندگیاں بہت عیش سے گزرتی، مگر ان کی سانسیں ان میں ابھی بھی کبھی پرانی یادوں سے پھندا سا پڑ جاتا۔ میں ان کے خوابوں کی اڑانے گنتا تھا اور پھر جب چلے جاتے تو اطراف میں ان کے ٹوٹے ہوئے کانچ دیکھ کر حیرت سے ابا کو دیکھتا، یہ لوگ بھی کیا ہیں ابا، خود ہی غم کے حوالے کرتے ہیں خود کو، پھر اسی غم کو تنہائی میں بیٹھ کر نشے میں ڈبو کر خود رحمی کا شکار بن جاتے ہیں، لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں کچے گھر گاؤں اور برگد پیپل کے کسی درخت کو دھیان میں لا کر اس کی ٹہنیوں سے امید اور خواب کی شکن باندھتے ہیں۔ ابا میری تقریر پر ہنس پڑتے تھے، پھر کہتے، ٹہنی دینا راشدے، زندگی کی طرف پھولنے والے اس دریچے کو اپنی لفاظی کے ہاتھوں سے بند نہ کر، یہ بے پردے اور بے چارے لوگ ہیں، انہیں دنیا بھی دوڑاتی ہے اور روح بھی بگاتی ہے، دو منہی ہے ان کی ذات، اس طرح تو چلتے ہیں تو دوسرا سر اٹھا کر دوسری سمت چلنے لگتا ہے اور یوں ہی چلتے چلتے سفر تمام ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں بہت کرنوں جیسا سفر کر لیا، مگر بس آخری لمحے، آخری سانس کی پہلی ہچکی پر کھلتا ہے تو وہ ابھی اسی نقطے پر کھڑے تھے جہاں سے سفر کا ارادہ کر کے چلے تھے۔ یہ بڑے رحم کے قابل لوگ ہیں راشدی، ان پر بھڑاس مت نکالا کر۔ میں ابا کو دیکھتا تو ایک نیا سوال اٹھتا، ابا آپ خود کو کس صف میں شامل کرتے ہیں؟ ابا مجھ پر کشن کھینچ مارتے، پھر ہنس کر کہتے، خبیث اب اپنے باپ کے بھی بخیے ادھیڑے گا۔ لمحہ بھر کو دیکھتے ہی محبت سے مجھے خود سے قریب کر لیتے۔ میرا ابا سول سرونٹ تھا، مگر میری اماں کہتی تھیں وہ درویش آدمی تھے، سوٹ بوٹ میں درویشی کرتے پھرتے۔ ابا کی اور کوئی عادت مجھ میں نہیں نہ سہی، مگر درویشی خود بخود بلڈ کیمسٹری میں گھل رہی ہے اور رگوں میں اتر رہی ہے۔ اپنی بات کہہ چکتے
تو مجھے دیکھ کر کہتے اب اپنی کہو تم کس صف میں کھڑے ہو۔ میں ابا کی طرف شرارت سے دیکھتا، پھر کہتا میں نہ آپ کے جیسا ہوں نہ دادا کے جیسا۔ میں نے اپنی زندگی کے ایک تیسری جہت کھوج نکالی ہے۔ نہر کے بیچ کھڑا ہوں، کبھی ادھر کا پانی چلو تو میں بھر لیتا ہوں، کبھی پیاس میں دوسری طرف سے ادراک بھر کر سیراب ہو جاتا ہوں۔ ابا سنتے تو کان مروڑ دیتے، پھر سکون سے کہتے اپنی ایمانداری کا یقین نہ ہوتا تو تمہارے اس جملے سے اندر تک ہر طرح کی گھنٹیاں بج اٹھتی، مگر دل کو یقین ہے میرا بیٹا کوئی خلاف اصول کام نہیں کرے گا۔ ابا سنتے ہیں کبھی کبھی دل کے گھر شیطان بھی در آتا ہے۔ ابا ہنس پڑتے، پھر کہتے جب دنیا نہیں بنی جنت میں شیطان کے گھس آنے کا ڈر تب سے ہے، اب دنیا بن گئی ہے تب بھی شیطان کا ڈر نہیں جاتا، مگر اللہ کا ہاتھ جس کے ہاتھ کو چھو جائے وہ سندل ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ مجھے بھی اسی کا بھروسہ ہے، پالنا پوسنا میری ذمہ داری، پھل دینا اس کی محبت میں۔ ابا کے گلے سے جھول جاتا، پھر ان کے کانوں میں گنگنا کر کہتا واہ ابا آپ تو بڑے سیاستدان ہو، کچھ مانگتے بھی نہیں اور سب کچھ لینے کے لیے بھی جھولی پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا، پھر ہم نور کے بارے میں پوچھتے، پھر کہتے کیسی چل رہی ہے تمہاری دوستی؟ میں 50-50 کا اشارہ دیتا، وہ تفصیل جاننا چاہتے تو میں سنبھل کر لہجے سے کہتا سیدھی سی بات ہے بابا، آپ نے اس کی کلاس میں مقام رکھا ہے تو اس کی کلاس کے لوگ مجھ سے ملتے جلتے ہیں، مگر یہ لوگ ہم سے صرف دوستی رکھتے ہیں، دوستی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی رشتہ افورڈ کر سکتے ہیں ہم، نہ دوستی بھی چل رہی ہے۔ ابا سر ہلا کر میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور میں اسی اتفاق سے زندگی کی طرف نظریں کرتا، مگر آج اس نظر میں بہت افسوس بھر گیا تھا۔ میں سامنے بیٹھا تھا اور دائمہ انور اسی انہماک سے فائل کی وردگردانی کر رہی تھی، بیچ بیچ میں اس نے مجھ سے کچھ تفصیلات بھی لی تھی، پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد اس نے حتمی انداز میں سر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شناشائی ابھری تھی، مگر اس نے کمال مہارت سے اس شناشائی کو کہیں اندر ہی چھپا لیا تھا اور خالص پروفیشنل انداز میں بولی تھی ٹھیک ہے مسٹر راشدی، میں نے اس فائل کے اہم نکات نوٹ کر لیے ہیں، آپ یہ فائل واپس اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی، بظاہر وہ باہر چلی گئی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا وہ اپنے آپ یہیں کس کرسی پر بھول گئی ہے۔ پھر باقی وقت کیسے کٹا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں مقرر وقت پر گھر پہنچا، ابا نے کھٹ دروازہ کھولا اور پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ میرے چہرے پر سوچ کی لکیریں دیکھ کر سوال کیے بنا رہ سکتے۔ حیرت راشدی آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ میں نے چونک کر ابا کو دیکھا، ممی جی میری شکل دیکھتے ہی میرے لیے گرم چائے لینے چلی گئی تھی، سو میں مکمل طور پر ابا کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے میرے اچھے بچے، ابا کا لاڈ، یہ مخصوص انداز اور یہ انداز وہ اسی وقت اپناتے تھے جب وہ مجھے کئی رازوں گلوانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے ابا کی معصومیت پر ہنسی آ گئی۔ ابا نے مسکراہٹ دیکھی مگر اسی لہجے میں بولے غلط بات، اپنی دل کی بات اپنے یاروں سے چھپانا بہت بڑی بے ایمانی ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے جس نے تمہیں اتنا سنجیدہ کر دیا تھا؟ میں نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولا آج میرے دفتر میں دائمہ انور آئی تھی، بس اسے دیکھ کر مجھے زاہم نور یاد آ گیا، اور زاہم نور سے دوستی کی بات تو چلی تو آنسوؤں کی نمی چہرے پر حبس کی طرح چھاتی چلی گئی۔ ابا نے میری گردن میں بازو حمائل کر دیے تھے، پھر آہستگی سے بولے سچ کہنا راشدی، تمہیں دائمہ انور کبھی بھولی تھی؟ میں نے ذرا سر اٹھا کر ابا کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ میرے ابا بیوروکریٹ سے زیادہ نفسیات دان تھے، پتہ نہیں کون سی نبض پکڑ کر کون سا سچ اگلوا لیتے تھے۔ بہتر تھا میں اپنے اس سچ کے ساتھ تنہائی سے ہم کلام ہو جاتا۔ تنہائی، اس میں دوستوں والی کوئی خود نہیں، بس یہ جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو دل زخمی کرنے والی کوئی بات دریافت نہیں کرتی تاکہ آپ خود اس سے کچھ شیئر نہ کریں، اور جب یہ آپ کے پاس نہیں ہوتی تو کسی اور کے پاس جا کر آپ کی کسی کمی کا بانڈا نہیں پھوڑتی، آپ کے دل کے ہر راز کو اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی شاید آپ کی التجا پر آپ کو بھی مجھے اس تنہائی کی یہی بات بلی لگتی تھی، مگر آج جب میں کمرے میں آیا تو وہ کسی شریر بچے کی طرح مجھے اپنے پیچھے دوڑائے پھر رہی تھی۔ میں نے البم کھولا تو وہ مجھ پر ہنسنے لگی۔ ساہم، نور اور میں، ہم دونوں کی ایک ساتھ کتنی ہی تصاویر تھی، ماضی کہیں قریب ہی کر لانے لگا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولیں تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ ابا تیزی سے بہت سی کتابوں کو میرے سامنے انڈرلائن کر رہے تھے، جنرل نالج کے سوالات، اور ساتھ خود سے سوالات کرنے والی مخلوق کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ ابا چاہتے تھے کہ مجھے یہ سب
ازبر ہو جائے رہا۔ میں تمہیں اتنا پریشان نہیں تھا جتنے ابا ہراساں تھے۔ انہیں عہدہ نوکری اس کا اتنا چام نہیں تھا جتنا اس بات کا احساس شدت سے تھا کہ اگر میں CSS میں ناکام ہو گیا تو شاید میرے اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ میں ہر صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ میری تیاری زوروں پر تھی اور زاہم نور بھی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی 4 نسلوں میں سول سروس ایسا کانسیپٹ تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کرتا تو امتحان کر لیتا۔ بولنے میں وہ ایسی قوت رکھتا تھا کہ اس کی کسی بھی پولیٹیشین کی جیسی خوبصورت دھماکےدار مگر تجزیہ کرنے پر صفر ہوتی تھی۔ ابا کا خیال تھا وہ CSS تو کیا سیاست میں بھی چاہے تو بخوبی آ سکتا ہے۔ فوج، وکیل، بیوروکریٹ، وہ کون سا شعبہ تھا جو اس کی خاندان کا ترے امتیاز نہ تھا۔ مجھ سے اس کی دوستی کالج کے دنوں میں ہوئی تھی۔ اس سے میری تقریری صلاحیت نے میرا گرویدہ کیا تھا اور ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی نظر مجھ پر ہوتی تھی۔ پھر یہ دوستی میں تبدیلی ہو گئی اور میں اس کے گھر بھی آنے جانے لگا۔ کئی بار وہ بھی میرے گھر آیا۔ ہاں، اس کی فیملی نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا۔ انہیں میری دوستی پر اعتراض نہیں تھا لیکن میرے گھر آنے جانے، ہمارے گھر ان ہائی جنک فوڈ کھانے پر ضرور اعتراض تھا۔ کئی بار اس سلسلے میں نے اسے دوستی سے شو کاز نوٹس بھی جاری کیا تھا مگر وہ گھر والوں کی طرف سے معذرت کر کے پھر میرے قریب بیٹھتا تھا۔ میں بھی CSS کے لیے زاہم نور کے ساتھ عازم سفر ہوا تھا۔ اپنے شہر میں ٹیسٹ انٹری اور ٹرائل میں پاس ہو گیا تھا۔ اگلے پڑاؤ کے لیے مجھے آگے جانا تھا۔ زاہم نور کے گھر ٹھہرنے پر مجھے اعتراض تھا مگر اس نے اس اعتراض کا بخوبی گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھر جب زاہم نور اور میں اکٹھے ہوئے تو اس کی مسکراہٹ نے آگاہی کے بہت سے در مجھ پر واقع۔ ٹیرس پر بیٹھ کر پڑھائی کرنے کا جو لاجک تھا وہ دھانی آنچل بن کر میرے سامنے گھوم گیا تھا۔ کون ہے؟ کب سے جانتے ہو؟ میں نے 2 سوال ایک ساتھ کیے تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ پاپا کے ایک صحافی دوست کی بیٹی ہے۔ اکثر آنا جانا رہتا ہی تھا۔ ساتھ ملنے بیٹھنے کا بہانہ اس کی تصویری نمائش کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کی تصویروں میں وہ بات ہے کہ لکھنے والے کاغذ کے کاغذ سیاہ کر دیں اور اس کے کھینچی گئی ایک لکیر وہ سب کیفیت یوں سیکنڈوں میں کہہ گزرے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت کسی کونے خدرے میں چھپی بیٹھی تھی، یوں جیسے کوئی بچہ کوئی شرارت کر کے گزرا پھر سزا سے بچنے کے لیے آنکھ مچولی کھیلتا پھرے۔ تم اس سے محبت کرتے ہو، اتنی محبت کہ اس کے کمزور فیملی بیک گراؤنڈ کے باوجود اپنا لوگے۔ میں نے یہ سب کہہ کر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا جواب حیرت انگیز تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور وہ نظریں چرانے لگا، پھر آہستگی سے بولا، وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور بس مجھے اس کے وجود سے اور کوئی جذبات اپنے اندر اکٹھے ہوتے نہیں محسوس ہوتے۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں کمینگی کی حد تک سچ کہنے والا اور وہ اپنے دل کے سچ کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی یا پھر کیوں سر کھپاتا؟ لیکن پڑھائی اور کبھی کبھار دائم انور کے ساتھ وقت گزاری میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ میں سچ بولنے کا عادی تھا۔ اگر کسی دن زاہم نے مجھ سے میری آنکھوں کی چمک پر کوئی سوال اٹھا لیا تو اگر واقعی زاہم اپنے گھر کے سو کالڈ روایت سے دائمہ انور کے لیے لڑ جانے کی ہمت کر بیٹھتا تو وہ دائمہ کے چہرے میں ہمیشہ میرا سچ کھوجنے کی کوشش میں کیا کبھی خوش رہ سکے گا؟ یہ بہت سارے سوالات تھے جنہیں میں نے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا تھا۔ سو میں امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ جانے کے باوجود واپس کراچی آ گیا۔ ابا نے مجھے دیکھا تو انہیں لگا ان کا کھلنڈر بچہ وہیں کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر پانی پینے کے لیے اترا اور کھو گیا، اور جو گھر تک آیا ہے وہ راشدی ہے جسے وہ نہیں جانتے۔ ابا ممی نے جی دونوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی کہ میں اپنا اتنا اچھا فیوچر چھوڑ کر کیوں آ گیا ہوں۔ میں بہت دن تک تو سوچتا رہا۔ پھر ایک دن ابا کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا، ابا آپ کو ہوٹر اور فلنگ کلچر سے اتنی محبت تو نہیں ہے نہ کہ میں سمجھوں میں نے آپ کے خواب توڑ دیے ہیں۔ ابا نے میرے گال تک تپائے، پھر آہستگی سے بولے، مجھے یہ مصنوعی تنفس والی زندگی کبھی بھی اتنی پسند نہیں رہی کہ میں اس کامیابی کو چھوڑنے پر تم سے سوال کروں۔ ہاں مگر میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ تم آخر کیا مس کر آئے ہو؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم سے تمہارا دل روٹھ بیٹھا ہے؟ میں پشت سے یکدم ابا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر دائمہ کا ذکر چلا۔ سچ ہمیشہ کی طرح میرے اندر نہ رہ سکا۔ ابا کی محبت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ بہت آہستگی سے تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ کون کہتا ہے ہمارے عہد کے بچے قوت فیصلہ سے محروم ہیں؟ ان کا بوسہ میری پیشانی پر لمس چھوڑ گیا تھا۔ ممی جی نے اداسی کے بادل چھٹتے
دیکھا تو ابا کا سوال انہوں نے نئے سرے سے اٹھایا۔ ممی کو بھی ہینڈل کرنا مجھے خوب آتا تھا، سو میں نے بڑے بشاش لہجے میں کہا، سیدھی سی بات ہے ممی جی، میں بظاہر تو وہاں چلا گیا تھا، لیکن وہاں کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر، اس کے خود ساختہ کلچر کو دیکھ کر میرا دل اوب گیا تھا۔ قدم قدم پر کمپرومائز، قدم قدم پر جھوٹ، رشتوں جذبوں کی بارگیننگ، کچھ لو کچھ دو، سو میں اس سمندر میں پہلے ہی غوطے کے باہر آ گیا تھا۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا اتنے اترا کر، میں دیسی آدمی ہوں اور دیسی زندگی ہی مجھے سوٹ کرتی ہے۔ ممی جی نے مجھ سے میرے نظریے پر تعصب سے دیکھا۔ دراصل دیگر ماؤں کی طرح ان کے بھی کچھ بہت انوکھے سے خواب تھے میرے لیے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ابا کی وجہ سے جو سول سروس کے مزے تھے وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا لاحقہ بن کر رہیں۔ سول سروس کے بعد جب بندہ بالکل عام شہری بن جاتا ہے تو سب سے برے ترین دور کی زندگی جینے لگتا ہے۔ اب اس زندگی کو پیرانہ سالکین زندگی بھی سمجھ سکتے ہیں، جس میں انسان ہر اگلی سانس پر زندگی کے ریشم کا دھاگا ٹوٹنے کا احساس پاتا ہے، اٹھ کر ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں سکتا، مگر ان کی آنکھوں میں زندگی جینے کی تمنا وہ ہر روز پہلے سے بڑھتی جاتی ہے، اور ممی جی چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی سربلندی سے جئیں، جس سربلندی سے وہ پچھلے 30 سال سے جیتی آئی ہیں۔ ابا کا رویہ مجھ سے پہلے جیسا ہی تھا، لیکن بہرحال مجھے زندگی کا کوئی شعبہ تو منتخب کرنا تھا، سو میں نے ریکارڈ کیپنگ کے شعبے کو منتخب کر لیا۔ پہلی بھی انٹری اور فزیکلی ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد میں امتحان اور ٹریننگ کے کوہ کو پار کر کے اس پولیس کے شعبے میں ریکارڈر آفیسر بن کر زندگی سے آنکھیں چار کرنے آیا تھا۔ جن دنوں میں اس جوخم میں مبتلا تھا، انہی دنوں زاہم نور بھی میرے کانٹیکٹ میں تھا۔ وہ بہت اداس تھا میری وجہ سے، لیکن وہ ابھی تک دائمہ انور کے بارے میں مجھ سے جھوٹ کہتے رہنے کے فیصلے پر قائم تھا۔ اسی وقت مجھے جاب کرتے ہوئے 1 سال ہو چلا تھا جب اچانک مجھے زاہم نور کی شادی کا کارڈ ملا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کارڈ کھولا، مگر لڑکی کا نام پڑھ کر مجھے افسوس کے بجائے ہنسی آئی۔ اب اسے آپ اپنی زندگی پر شفاق اپروچ کہیں یا نیری بے حسی، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے لڑکی کا نام پڑھ کر یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ زاہم نور کی شادی خوشی سے بڑھ کر بیک ڈور ڈیل جیسی تھی۔ وہ جس شعبے میں تھا، اسے کامیابی کے لیے سالوں لگ سکتے تھے، سو اس نے فارن سروس کے ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی کو کامیابی کا زینہ بنا کر دونوں ہاتھوں سے کامیابی کو سمیٹ لیا تھا۔ میں زاہم نور کی شادی میں شریک ہوا۔ وہاں دائمہ انور بھی آئی ہوئی تھی، مگر میری اس سے کوئی بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ مختصر وقت کے لیے شادی میں شرکت کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ میں نے زاہم نور کو وش کیا، مگر اس کی پھیکی سی ہنسی اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، اور آج پھر یوں پورے 4 سال بعد میں اسے پھر سے دیکھ رہا تھا۔ 4 سال کے عرصے میں زاہم نور بہت مختلف ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ سحر انگیز ہو گئی تھی۔ اندر کی اداسی نے اس کے چہرے کو ملائمت عطا کی تھی، اور آج بھی لڑکیوں کے دل اسے دیکھ کر بے سبب دھڑکتے ہوں گے۔ تم کیسے ہو؟ بہت ساری خاموشی کو پی کر آواز نے پہلا سانس بھرا تھا۔ میں زاہم نور کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، پھر آہستگی سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی زندگی سے خوش۔ تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ تمہاری زندگی بہت کامیاب ہے، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ زاہم نور میز کے کونے سے ٹکا مجھے دیکھتے دیکھتے یکدم میرے سامنے آ گیا، پھر لائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا واقعی میری زندگی کامیاب دیکھ کر تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ میں نے آنکھیں چرا لی۔ وہ آہستگی سے چلتا میرے قریب آ کر رک گیا، پھر عجیب لہجے میں بولا، ہم لوگ پتہ نہیں انسان ہیں یا سزا، لیکن طے ہے کہ ہر زندگی ایک قیمت ہوتی ہے جسے تمام عمر ہمیں چکانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ خوش و خرم ہونے کی ہمیشہ ایکٹنگ کرتے کرتے تھکنے کے باوجود اسے پارٹ کو نبھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ برف ہمارے بالوں کو، ہمارے خوابوں کو اور ہمیں آ کر ٹھنڈک سمیت ڈھک لیتی ہے۔ تم ہنسا کرتے تھے نہ کالج میں، یہ شاید بھی کیسے دوگلے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ کا پیار کھوجتے ہیں، پھر تمام عمر اس پیار کے لیے ٹھنڈی آہیں بر شاعری سے کماتے رہتے ہیں۔ دکھ نہیں ہوتا تب بھی دکھ ہونے کا پوز دیتے ہیں۔ ہم بھی دوگلے لوگ ہیں، انہیں اپنی اس کچی کا کبھی نہ کبھی احساس تو ہوتا ہوگا۔ ہم لوگ تو تمام عمر اس خامی کو چھپ بھی نہیں پاتے، جیسے پچھلے دور میں لوگ ملک کا ماحول سازگار دیکھ کر امریکہ یا انگلینڈ بھاگ جاتے تھے اور پھر برسوں بعد لوٹتے تھے، تو لوگ ان کی جلاوطنی پر انہیں تکریم و تعظیم سے نوازتے ہوئے مزاحمتی گروپ کا لیڈر بنا کر ان کی شہرت کیش کرتے۔ کچھ
مرات ان کے حصے میں آتی ہیں اور کچھ مرات ان کو بنانے والوں کی جولی میں جا گرتی، مگر راشتی میں اس جیسی زندگی گزار کر بھی اس جیسا نہیں بن سکتا۔ شاید یہی میری سزا ہے، ایک محبت برا دل توڑنے کی سزا۔ وہ لمحہ بھر کو رک کر جیسے جملے کی طرف لوٹا۔ اس نے میرے اعضاء تک جھنجھنا دیے تھے۔ میں سچ نہیں کہوں گا، زندگی میں پہلی بار میں اپنے اندر جھوٹ کہنے کی قوت مجتمع کی، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ شارپ تھا۔ اس نے میرے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر آہستگی سے بولا، دائمہ کو تم بھی پسند کرتے تھے نا راشتی، تم اسی لیے اپنا CSS چھوڑ کر آ گئے تھے نا، کہ اگر میں نے تم سے سوال پوچھ لیا تو تم جھوٹ نہیں بول سکو گے، اور سچ میرا دل سہ نہیں سکے گا۔ کچھ ساتھ رکا، پھر اسی لہجے میں بولا تھا، لیکن تم نے دیکھا میں نے خود اس محبت کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ مجھے محبت نے چھوا تو ضرور، لیکن دنیا نے میرا دل پورے کا پورا محبت کی طرف مڑنے نہیں دیا۔ میں نے اسے تمہارے لیے چھوڑ دیا۔ میں اتنے بڑے دل کا مالک تھا کیا؟ کسی کہانی کا حصار پسند سپورٹنگ ایکٹر جو آخر میں ہیرو کے لیے اپنے دل کی خوشی بڑے آرام سے گنوا دے۔ میں زاہم نور تھا، اس زمانے کا انسان۔ میں نے محبت اور دنیا اپنے سامنے دیکھی اور پریشرائز ہو گیا، اپنی خواہشات کے آگے ہار گیا۔ میں یہاں اپنی فیملی کو بھی الزام نہیں دوں گا، کیونکہ اگر میں اپنا مقدمہ لڑتا تو شاید جیت جاتا، اور اگر ہار جاتا، میں سوچا میں ہار گیا تو من مرضی کے لیے مجھے کیا کچھ ہے جو چھوڑنا پڑے گا۔ بینک بیلنس، عالیشان گھر، نوٹوں سے بھرا ہوا والیٹ، اپنے کریڈٹ کارڈز، سوشل سرکل، گاڑی، سر جھکائے ملازمین، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہوتا ہے نا راشتی، جو چیزیں پہلے ہی ہماری ضرورت ہوں وہ بھی پھر عادت بن کر ہمیں ٹریپ کر لیتی ہیں۔ میں بھی ٹریپ ہو گیا، بلکہ میں نے دولت کے مہاجن کے ہاتھوں اپنی ذات کو گروی رکھ دیا، اور اب یہ ذات میرے لیے خواب تشنا بن گئی ہے۔ اب سوچتا ہوں کہ تو لگتا ہے میں نے سوائے گنوانے کے کوئی سبق نہیں سیکھا زندگی سے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا وہ شاید اب نہیں بولے گا، مگر اس نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑ لیا۔ تم کبھی دائمہ سے ملو تو اس سے یہ ضرور کہنا کہ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی، اس کی آنچ میں نے بھی محسوس کی تھی، بس موم ہونے کا لمحہ گنوا کر میں اب کی اس کی حسرت میں تڑپتا ہوں۔ زاہم نور کی آنکھیں ادھوری بات کے ساتھ پوری توجہ لیے مجھ پر آ کر رک گئی تھیں، اور اس نے مکرر کہا تھا، میں جانتا ہوں اس کا تمہارے محکمے میں آنا جانا ہے، تمہاری منسٹری جن صحافیوں کو نظر خاص دیکھتی ہے، دائمہ انور اس صحافی میں شامل ہے۔ وہ پہلے بہت آدرشی سچ کی علم بردار ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے مجھ سے دھوکہ کھایا تب سے اسے سچ سننے کہنے سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ ہو سکے تو اسے پھر سے سچ پر یقین کرنا سکھانے میں اس کی مدد کرنا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولا تھا، آپ کی کوئی قیمتی چیز کھوئی ہو اور آپ کو اپنے کسی دوست کے پاس مل جائے تو اسے کھویا ہوا جان کر دکھ نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ آپ نے جس چیز کی قدر نہ کی تھی، آپ کا دوست اس کی قدر شناسی میں آپ سے جیت جائے گا۔ میں دائمہ کو تمہارے آسرے پر چھوڑ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اس کا غم بہت جلد خوشی کو چھو جائے گا۔ چھوڑے جا رہا ہوں مطلب کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نے پہلی بار زبان کھولی تھی اور اپنا کتھارسس کرتے کرتے تھکے ہوئے انداز میں زاہم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، فارن منسٹری کے تحت میں ہمیشہ کے لیے انگلینڈ سیٹل ہو رہا ہوں، شاید وہ دوبارہ پھر کبھی پاکستان آنا نہ ہو، اس لیے تم سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا، پھر اردلی کے آنے پر بولا، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں نا ناصر صاحب، ان کے لیے بہت اچھی سی چائے لائیں۔ اردلی چلا گیا، پھر میں نے اس کے ساتھ کچھ دیر اور بیٹھا، پھر جب اٹھنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، تم نے نیا گھر کہاں لیا ہے؟ میں تمہارے پرانے پتے پر دھکے کھا کر واپس آ گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر آہستگی سے بولا، تم ٹیکسی میں آئے ہو نا؟ وہ میرا معیار زندگی مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس کے سوال پر شرمندگی کی بجائے سہولت سے کہا، ہاں میں یہاں ٹیکسی سے ہی آیا ہوں، اور اسی وجہ سے تمہاری منسٹری کے بہت سے لوگوں نے مجھے بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ اچھے خلیے کے باوجود انہیں میں عام عوام سا ہی لگا ہوں۔ میرے جانے کے بعد بھی بہت سے سوال اٹھیں گے تم پر، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اب کیا میرے متعلق کیا سوچتا ہے کیا نہیں؟ سنو، آج تم میری گاڑی میں گھر چلے جاؤ۔ نہیں گورو نہیں، میں جانتا ہوں تمہاری ٹائپ یہ زندگی نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور تمہارے ساتھ گھر دیکھ لے تاکہ آخری بار جاتے ہوئے تم سے مل کر جا سکوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا ضرور، میں اس کے لہجے میں بیگ گیا تھا۔ پھر گلے مل کر اس کی مرضی کے مطابق اس کی گاڑی میں گیٹ سے باہر نکلا تو حیرت بھری آنکھوں میں اب میرے لیے مرغوبیت تھی۔ معتبر ہونے کے لیے مہنگی گاڑی، اچھا لائف سٹائل کاؤنٹ کرتا تھا، انسان نہیں۔ میں اس کی سوچ پر ہنسا، گھر آ گیا۔
دائمہ سے محکماتی طور پر اب ملنا جلنا چلتا رہتا تھا۔ اس کا سٹائل اب دوستانہ ہو گیا تھا۔ ہم دفتر کے بعد بھی اکثر ملنے لگے تھے۔ ابا بہت خوش تھے۔ ممی جی اس کی خوشی کی وجہ سے پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر ابا نے میرے وعدے کے مطابق ان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ زاہم نور جانے سے پہلے وعدے کے مطابق مجھ سے ملنے آیا تھا۔ پھر اس کی روانگی کے کوئی 6 ماہ بعد جب میں دائمہ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ جتا چکا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کا اردلی ناصر میرے گھر چلا آیا۔ اس وقت دائمہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور آج ان دونوں سے زیادہ بے حد اداس تھی، کیونکہ آج کے دن ہی وہ اور زاہم نور ایگزیبیشن میں ملے تھے۔ آج کے دن وہ محبت کے دکھ کی سالگرہ منایا کرتی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ ممی جی اسے پہلی بار کے بعد ہی اوکے کر چکی تھی، اس لیے اس کی بار بار کی آمد ان کے دل میں پھول کھلایا کرتی تھی۔ آج میں پوری طرح فارم میں تھا کہ ناصر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی کتاب تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، اپنے زاہم صاحب اور ملازموں سے بھی اتنا سافٹ رویہ رکھتے تھے کہ ان کے کام کر کے ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس جملے کا مافی الضمیر کیا تھا؟ میں اس کی طرف متوجہ تھا جب اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ زاہم صاحب دفتر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نئے آنے والے افسر نے ان کا سارا دفتر نئے سرے سے رینوویٹ کروایا ہے۔ یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ پھر میرا سوال اب بھی برقرار تھا جب اس نے دقت کہا، صاحب کی ایک دراز سے یہ ڈائری ملی تھی جس سے وہ اپنے سامان کے ساتھ لے جانا بھول گئے تھے۔ نئے صاحب نے اسے ڈسٹ بن میں ڈلوا دیا تھا، مگر میری نظر پڑی تو میرا دل نہیں مانا۔ صاحب کا میرے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا۔ آپ کا پتہ ڈرائیور سے لے کر یہ ڈائری آپ کو دینے آیا تھا، صاحب کی نشانی کے طور پر، شاید آپ کو ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہے۔ میں نے کاغذ کو بے ترتیبی سے پھاڑ ڈالا تھا۔ قیمتی ڈائری میرے سامنے تھی۔ اردلی چائے پیے بغیر صرف اسی خوشی میں لپٹا ہوا سینہ پھیلائے جا چکا تھا کہ اس نے بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ میں ڈائری کے ورق الٹ رہا تھا کہ بہت سارے صفحوں میں صرف ایک نام تحریر تھا۔ پتہ نہیں دائمہ کی محبت جیتی ہے یا میری محبت نے شکست مانی، لیکن طے ہے کہ ناممکن سی بات ہے ایک دل محبت میں جلتا رہے اور دوسرے دل کو اس کی آنچ نہ پہنچے۔ دائمہ سمجھتی ہے کہ اس نے دھوکہ کھایا، حالانکہ دھوکہ اس نے نہیں، میں نے کھایا ہے۔ میں نے جز وقتی احساس کو کل وقتی احساس بنا کر محفوظ کیا اور سب کچھ ہار دیا۔ میں نے محبت اور دنیا میں سے دنیا تھام لی، محبت ٹھکرا دی، اور وہ لڑکی وہ سمجھتی ہے وہ بے اثر رہی۔ وہ سمجھتی ہے محبت سب چیزوں میں سے سب سے بیکار چیز ہے۔ کاش میں اس سے کہہ سکتا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے کہ اس نے محبت کو محسوس کیا۔ دھوکہ کھانے کے باوجود وہ محبت سے منکر نہیں ہو سکی، یہ اس کی بلڈ کیمسٹری میں شامل ہے۔ کاش میں اس سے کہہ سکتا اس کے بیکار زندگی کو کس طرح نئے معنی دیے ہیں۔ وہ زندگی کی خالق اور اس کی مخلوق سے جتنی محبت کرتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت اس کے لیے کوئی معجزہ نہ رکھتی، محبت جو خود معجزہ ہے۔ میں نے ڈائری کا صفحہ پڑھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 9 ڈبے میں سے کیک نکال رہی تھی۔ یہ کارستانی بھی میری ہی تھی کہ میں اس کے اندر کے دکھ کو باہر لانے کا راستہ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ اندر گھٹ کر ختم ہونے کے بجائے باہر جگنوں کی مثل جیے۔ آج میں نے ہی اسے محبت کے دکھ کی سالگرہ منانے کے لیے گھر بلوایا تھا۔ پہلے وہ اس طرح منکشف ہونے پر آمادہ ہی نہیں تھی، مگر پھر میری ضد کے آگے ہار مان کر وہ یہاں چلی آئی تھی۔ کیک کے گرد وہ 8 موم بتیاں سجا چکی تھی اور مجھے پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میری مصروفیت پر اس کی آنکھوں میں خفگی تھی، مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سچ بولنے کی ذمہ داری خود بخود میری کندھوں پر آن پڑی تھی، اور مجھے کمینگی کی حد تک سچ بولنے کی عادت تھی، اتنی پختہ کہ پھر اپنے نقصان بھی سزا پانے کی لذت کے آگے ہیچ لگتا تھا۔ زندگی تھرل بن کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں قدم قدم اٹھاتا اس تک پہنچا تھا۔ پھر میں نے بنا تمہید کے کہا تھا، یہ زاہم کی ڈائری ہے، تمہارے لیے اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے تیزی سے ڈائری میرے ہاتھ سے چھین لی، پھر جلدی پڑھتے ہوئے وہ آخری سطر پر آن رکی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اس کے آنسو اس لفظوں پر ہی ٹکے تھے جہاں سے میرا خسارہ شروع ہوا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی دھندلی آنکھوں کو صاف کر کے پڑھا اور پھر سے پڑھا، لیکن میں کسی کہانی کا ہیرو نہیں تھا۔ مجھے زندگی میں وہی کچھ کرنا تھا جو آج تک ہمارے خاندان میں ہوتا آیا تھا، اچھا گھر، اونچا سٹیٹس اور ایک خوبصورت بیوی۔ بس میں نے بھی یہی کیا، لیکن نہ جانے کیوں آج بھی کہیں محبت کی دل کی بات ہوتی ہے تو میرے اندر دائمہ در آتی ہے، صرف اس کا چہرہ گھوم جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے، مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہمارے سو کالڈ رسم و رواج، محبت اور دولت، اس میں
ہمیشہ دولت جی جاتی ہے، مگر وہ محبت کتنی بے ساختہ خود فراموش تھی۔ اب اس نے ڈائری بند کر دی اور مجھے دیکھنے لگی۔ تب میں نے کہا، یہ ڈائری اس کا ملازم ابھی دے کر گیا ہے، اسے یہ اس کے غیر ضروری سامان کے ساتھ ڈسٹ بن میں پڑی ملی تھی۔ دائمہ انور نے آنکھیں میچ کر اس اذیت سے خود کو بچانے کی صحیح کی تھی کہ پھر میں کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ خود سے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس ڈائری کو اسی طرح بیکار اور فالتو چیزوں کے ساتھ ڈسٹ بن میں ہی دینا چاہیے تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آہستگی سے بولی، وہ اپنے دفتر سے اپنی ہر قیمتی چیز لے گیا تھا، بس یہی اس کے لیے بیکار تھی۔ اسے تو یہ تک یاد نہیں ہوگا کہ اس نے یہ سچ کب اور کن لفظوں میں لکھا تھا، اسے کچھ یاد نہیں، لیکن اس سچ سے ایک بات کھل گئی تھی کہ محبت بے اثر دکھائی دے تب بھی بے اثر ہوتی نہیں ہے۔ اس کے دل کو اس محبت نے آج سی، یہی اس کی تاثیر ہے۔ مجھے اب کوئی غم نہیں ہے، مجھے تنہائی میں چھپ چھپ کے بولے گئے سچ سے شرمندگی نہیں کہ میں کیوں محبت کی، بلکہ شرمندگی ہے تو صرف اتنی کہ میں نے اسے کیلکولیٹڈ بندے سے کیوں محبت کی۔ وہ میری محبت کا مستحق ہی نہیں تھا، اور میری محبت اتنی ارزاں بھی نہیں کہ میں اس کی یاد میں دکھ کی سالگرہ مناتی پھروں۔ غلطی وہاں تھی، پھر سزا میں اپنی زندگی کو کیوں لوں؟ راشدی، مجھے بزدل لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ زحام نے یہ سچ کب، کہاں اور کیوں لکھا تھا، شاید اسے یاد نہ ہو، لیکن اس کے اس سچ سے مجھے فرق پڑنے والا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سچ کے بعد میں اسے کھو دیا تھا پا لیا تھا۔ ہاں، یہ تسلی ضرور تھی کہ دل کو کہ وہ جو محبت کو بیکار سمجھنے لگی تھی، محبت کو رائے گاں جاننے لگی تھی، اس نے اپنی سمت بدل لی تھی، ایک دل سے سانس لینے لگا تھا۔ یہ خوشی اتنی بڑی تھی کہ اگر میری محبت میرے حصے میں ہسارا بھی لا کر رکھتی تو میری آنکھیں اس سے پر مرکوز تھیں۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کو کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح اپنی آستینوں سے صاف کیا تھا، پھر سحر انگیز لہجے میں بولی تھی، راشدی، ہم غیر معمولی لوگ نہیں، لیکن محبت کرنے والے، اسے نبھانے والے، اسے پوری سچائی سے کہنے والے اتنے بھی معمولی نہیں ہوتے کہ سوگ مناتے رہیں۔ ہم کسی اور کی سزا خود اپنے آپ کو کیوں دیں؟ ہم کیوں پھر اسی آنگن سے زندگی کو نہ دیکھیں، اسی لگن سے زندگی کو نہ دیکھیں؟ ہم کیوں دکھ کی سالگرہ منائیں؟ ہم محبت کی سالگرہ کیوں نہ منائیں؟ یہ محبت جو زندگی میں سحر کی امید کرنے سے کہیں عظیم تر ہے۔ ہم دونوں مل کر غیر معمولی محبت کا آنچل کیوں نہیں تھام سکتے؟ کیوں نہیں؟ وہ کہتے کہتے رونے لگی۔ تب میں نے پہلی بار پورے استحقاق سے اسے تھام لیا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے اس پر نہیں ٹھونسی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار اسے دیا تھا اور اس نے محبت کو چن لیا تھا۔ آج میں نے ہمیشہ کی طرح سچ بولا تھا، مگر پھر بھی سزا کا تھرل اور سزا پانے کی لذت کوسوں دور تھی۔ مجھ میں اچانک اس لمحے ابا کی آواز گونجی تھی، نہ بیٹا جی، میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟ سچ بولنے پر سزا دوں تو جھوٹ بولنے والے کو گلے لگانے کا رواج ڈالوں گا۔ آج وقت اور محبت کے خدا نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا تھا، دھتکارا نہیں تھا، اور یہی میری سچائی، میری سادگی، میری محبت سے محبت کرنے کا انعام تھی۔ دائمہ کیک کے گرد سجائے گی 8 موم بتیوں کو ہٹا کر صرف ایک موم بتی کو جلانے لگی تھی۔ میں ابا اور امی جی کو ڈائننگ روم میں پکڑ لایا تھا۔ ابا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں معاملہ جاننا چاہا، پھر میں نے آنکھ کے اشارے سے انہیں سر خوشی کو اپنے اندر اترنے سے روکا نہیں تھا کہ کینڈل، دائمہ اور میں آمنے سامنے تھے۔ ابا اور ممی جی محبت کی سالگرہ پر مسکراتے ہوئے میرے پاس کھڑے تھے، اور کہیں قریب محبت تھی، وہ اس سالگرہ پر ہم سے زیادہ خوش تھی، اور آپ اس ملن اور محبت کی سالگرہ پر نہیں آئے۔ دعوت نامہ تو خواب میں آ کر دے گیا تھا نا، میں پھر شاید کسی اور کے خواب میں وہ دعوت نامہ ٹرانسفر ہو گیا ہوگا، مگر محبت، زندگی، خواب، یہ سب کچھ کسی اور کی آنکھ میں مسکرائیں تو خوشی تو تب بھی اتنی ہی ہوتی ہے نا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔